وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ الہادین المہدیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا وقال فی مقام آخر ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب نبیا فاقتلوا وقال ایضا من بدل دینہ فاقتلوا وقال ایضا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین بعدی عضوا علیہا بالنواجذ او کما قال۔ حمد و صلوات کے بعد پیر طریقت مبلغ اسلام ڈاکٹر سرفراز احمد سیفی صاحب، مفتی اسلام حضرت مفتی محمد حسین صاحب، حضرت پیر طریقت پیر سید اجمل شاہ صاحب گیلانی، حضرت اویسی صاحب، حضرت نقشبندی صاحب، دیگر علماء و مشائخ، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، شمع رسالت کے پروانوں، بہت علماء ہیں، خطباء ہیں، میں تو ایک عام آدمی ہوں۔ اس وقت بہت سے مسائل ہیں جن پر بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سب سے اہم نقطہ اس وقت قانون توہین رسالت کا ہے، جس کے بارے میں لوگ عرض رسائیاں کرتے رہے اور شمع رسالت کے پروانے احتجاج بھی کرتے رہے۔ پھر غازی ممتاز قادری صاحب نے حضرت پیر سید پیر عطر قادری صاحب تشریف لائے ہیں، خوش آمدید۔ پھر اس بیماری کا علاج حضرت غازی ممتاز قادری صاحب نے بہت ہی شافی علاج فرما دیا ہے۔ یہ جو بیماری پیدا ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی علماء اسلام کی ذمہ داری ہے کہ جتنے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں ان کا ازالہ کریں، اور تمام مسلمانوں کا یہ ان حالات میں دینی فریضہ ہے کہ وہ قانون توہین رسالت کی اہمیت کو سمجھیں اور پھر لوگوں کو آگے سمجھائیں۔ قانون توہین رسالت کیا ہے؟ تھوڑی سی آواز کم رکھیں ذرا۔ قانون توہین رسالت کیا ہے؟ گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ یہ قانون کے متن کا خلاصہ ہے، گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ اس پر جو میڈیا پر اعتراضات کیے گئے غامدی کی طرف سے اور کچھ اور ایسے ہی جو ملد اور بے دین لوگ ہیں، آزاد خیال لوگ ہیں، یا جو شریعت کو مسخ کرنے والے لوگ ہیں، ان کی طرف سے ایک شبہ یہ پیدا کیا گیا کہ اس قانون کی بنیاد نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ضیاء الحق کا قانون ہے۔ بھائی گلہ نہیں کرنیاں، میرے علم متوجہ ہو جاؤ۔ آپ سمجھے نا کہ یہ جو پہلا شبہ ہے، اس کے دو حصے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کی بنیاد نہیں ہے اور یہ ضیاء الحق کا قانون ہے۔ اس کا جواب ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم سورہ احزاب کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یہ آیت نمبر 57 ہے، 57۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے عذاب رسوائی والا عذاب تیار کیا ہے۔
اور پھر 61 نمبر آیت میں ہے ملعونین، یہ لوگ لعنتی ہیں، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی پائے جائیں، اخذوا، ان کو پکڑ لیا جائے، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو گن گن کر قتل کیا جائے، ان کو خوب قتل کیا جائے۔ یہ بالکل واضح بنیاد ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو جو لوگ اذیت پہنچاتے ہیں، یعنی جو لوگ گستاخان رسول ہیں، ان پر دنیا میں لعنت ہے، ان پر آخرت میں لعنت ہے، ان کے لیے رسوائی والا عذاب ہے، اور وہ لعنتی ہیں، اور جہاں کہیں بھی پائے جائیں۔ حضرت پیر طریقت شہزادہ شیخ الحدیث پیر سید فدا حسین شاہ صاحب تشریف لائے ہیں چکوال سے۔ بہت بڑا علمی خانوادہ ہے اور بہت خدمات ہیں آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور آپ بھی ماشاءاللہ وسیع پیمانے پر وہاں پر تدریسی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ انہیں جی کو من تھوڑا بیان کر رہے ہیں دیو صاحبزادیو، مہربانی تھوڑی من تھوڑا بیان کرن دیو، کیونکہ نہ تو میں خطیب ہاں تے نہ میں شعر پڑھ سکنا، تو نہ میں طرزاں لا سکنا، تو نہ میں سراں لا سکنا، تے میں تے بالکل جس نے ایک استاد ہوندا ہے، ایک ماڑا جا ماسٹر ہوندا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جرأت و بہادری، پیر افضل قادری، جرأت و بہادری، پیر افضل قادری، ہوں تو سائن کرنا ہے مجاہد مرد عظیم، فضل کریم، فضل کریم، مرد ٹھیک۔ مجاہد مرد عظیم، فضل کریم، اب سنیں، آج کوثر زندہ باد۔ اب سنیں، کچھ علم کے بھی قریب آنے کی اہل سنت کو کوشش کرنی چاہیے۔ اتنے اہل سنت، اتنے علماء کے ہوتے ہوئے چند بے دین لوگ جو ہیں ٹی وی پر انہوں نے آ کے اسلام کے خلاف باتیں کی، اور جس مسئلے پر فقہی مذاہب جمع ہو چکے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، تمام علماء اسلام ہمیشہ سے اجماع امت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح فیصلے موجود ہیں، اس پر بھی عرضہ سرائی ہوئی ہے۔ تو علماء کو چاہیے کہ وہ تربیت کریں قوم کی، تاکہ آئندہ کوئی ایسا نہ کر سکے۔ ویسے تو میں نے آپ کو بتایا کہ غازی ممتاز قادری ان کا اصل حال ہے، اصل علاج تو غازی ممتاز قادری ہے۔ تو الحمدللہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے گستاخ رسول کے بارے میں فرمایا کہ اس پر لعنت ہے دنیا کے اندر، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے۔ اس لعنت کی شرح حضور نبی کریم نے خود فرمائی۔ کعب بن اشرف یہودی نے حضور نبی کریم کی حجب کہی، یعنی آپ کی شان میں گستاخی کی، تو آپ نے فرمایا من لکعب بن الاشرف فإنہ آذى اللہ ورسولہ۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ کون ہے جو کعب بن اشرف کا بندوبست کرے؟ کون ہے جو اس کا کام ٹھپ کر دے؟ یہ پنجابی میں ہے، کیڑا جڑا اس کا کام ٹھپ سڑے؟ کون ہے جو اس کا کام مکمل کرے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے؟ تو وہ سمجھ گئے صحابہ۔ محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، عرض کیا حضور اتحب ان اقتلہ، کہ آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کروں؟ فرمایا نام، یہی تو میں چاہتا ہوں، یہی میں چاہتا ہوں۔ اس حدیث پاک کے اندر بالکل حضور نے واضح کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے اس شخص نے، اور اس کے لیے سزا موت ہے، میں اس کا قتل چاہتا ہوں اس پر۔ تو یہی دنیا کے اندر لعنت ہے جو حضور نبی کریم نے بیان فرما دی۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ نے کعب بن اشرف کو قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کے حضور نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے۔ قرآن کریم کے اندر بنیاد بھی موجود ہے، آپ کا اپنا عمل بھی موجود ہے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کی ابن خطل اور اس کی دو باندیاں حضور نبی کریم کی حجب کہتی تھیں۔
حضور نبی کریم نے فتح مکہ کے موقع پر جہاں سب مشرکین اور مخالفین کی معافی کا اعلان کیا تو چند مردوں اور عورتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، جس میں ابن خطل اور اس کی 2 باندیاں تھیں۔ تو جب حضور نبی کریم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ حضور انا ابن خاتل متعلق باستار الکعبہ، ابن خطل خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹ گیا ہے۔ حضور خانہ کعبہ کی اس نے پناہ لے لیا ہے، تو کیا کیا جائے؟ آپ کا حکم ہے قتل کرنے کا۔ فرمایا فقتلوا، میرے حکم پر عمل کرو۔ اگرچہ وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ چمٹ گیا ہے، پھر بھی اس کو چنانچہ حضور نبی کریم کے 2 صحابیوں نے آگے بڑھ کے ابن خطل کو بیر زمزم کے بالکل قریب قتل کیا، یعنی مسجد حرام کے اندر، مسجد حرام شریف کے اندر ہی اس کو گستاخ رسول کو حضور کے حکم پر قتل کیا۔ اس میری گفتگو میں بالکل یہ واضح ہو گیا کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس کی بنیاد موجود ہے، حدیث کے اندر بھی اس کی بنیاد موجود ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور شبہ پیدا کیا گیا کہ حضور نبی کریم نے فلاں کو معاف کر دیا، فلاں کو معاف کر دیا۔ ذوالخویسرہ تمیمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضور نبی کریم کے پاس آیا تو اس نے کہا اے دل یا محمد، اے محمد آپ انصاف کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا اتق اللہ یا محمد، اے محمد آپ اللہ سے ڈریں اور انصاف کریں۔ تو یہ بہت بڑی گستاخی تھی، حضور نبی کریم کو کہنا کہ آپ عدل کریں، گویا آپ عدل نہیں کر رہے تھے اس کے نزدیک۔ آپ اللہ سے ڈریں، گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں اختیار کیے ہوئے تھے۔ یہ بہت بڑی توہین تھی۔ تو اس موقع پر حضرت عمر فاروق نے اور بعض دیگر صحابہ نے عرض کیا کہ حضور اجازت دیں، اس کو ہم قتل کریں۔ تو فرمایا اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کی نسل سے کچھ لوگ پیدا ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر مقدر ہو چکی ہے، اللہ کی قضا ہو چکی ہے اس کے بارے میں کہ یہ قتل نہیں ہوگا، اس کی نسل ہوگی اور وہ قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کی حلقوم سے اوپر رہے گا، اندر قرآن نہیں ہوگا، وہ قرآن پڑھیں گے، بات بات پر وہ قرآن پڑھیں گے۔ اور دوسری علامت دوسرے مقام پر یہ بیان کی کہ وہ یتلون من قول خیر البریہ، وہ اللہ کی بہترین مخلوق، اپنے بارے میں اشارہ دیا، وہ اللہ کے رسول کا کلام بھی پڑھیں گے، وہ حدیث بھی پڑھیں گے، وہ حدیث کی طرف اپنا انتساب کریں گے، حدیث کے حوالے بھی دیں گے، وہ قرآن بھی پڑھیں گے اور دین میں سے گزر جائیں گے، لیکن دین کا کوئی اثر نہیں قبول کریں گے۔ جیسے تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے اور تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے اور خون کا کوئی اس پر نشان نظر نہیں آتا، زوردار تیر ہو تو نکل جاتا ہے، اس طرح وہ دین کے اندر ہی رہیں گے، دین کے اندر وہ زندگی بسر کریں گے اور دین میں سے وہ نکل جائیں گے، لیکن دین کا کوئی اثر ان پر مرتب نہیں ہوگا، ہوں گے وہ بے دین، دین سے وہ کورے رہیں گے، دین سے وہ خالی رہیں گے۔ اس کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ تو اس حدیث پاک کی بنیاد پر بھی یہ کہا گیا جی دیکھو جی حضور نے گستاخ رسول کو حضور نے چھوڑنے کا حکم دیا۔ اگر گستاخی رسول کی سزا موت ہوتی تو حضور نبی کریم چھوڑنے کا حکم نہ دیتے، اور فتح مکہ کے موقع پر فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے لیے کوئی آج گرفت نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی تمہارے لیے آج کسی قسم کی تمہیں سزا تمہارے لیے نہیں ہے، انتم مطلقہ، تم سب آزاد ہو۔ حضور نے سب لوگوں کو، جن میں بہت سے لوگ حضور نبی کریم کو اذیت پہنچانے والے بھی تھے، معافی کا اعلان کیا۔ تو غامدیہ پارٹی نے ٹی وی پر اس قسم کی باتوں کی بوچھاڑ کی کہ دیکھو جی یہ حضور نبی کریم خود گستاخ رسول کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور نبی کریم اس مسئلہ کے اندر صاحب حق ہیں، گستاخی رسول کے مسئلہ کے اندر حضور صاحب حق ہیں۔ اس کی مثال میں اس طرح پیش کرتا ہوں، میرا قتل ہو جائے، آپ کا قتل ہو جائے، کسی اور کا قتل ہو جائے، جس کا قتل ہو جائے وہ صاحب حق ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو صاحب حق ہے وہ قصاص بھی لے سکتا ہے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے، اور آپ لوگ معاف بھی کرتے رہتے ہیں۔
قاتلوں کو پنچایتیں آ جاتی ہیں، رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں، پیارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، لوگ معافی کر دیتے ہیں۔ صاحب حق کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، ایک معاف کرنے کا اور ایک قصاص لینے کا۔ ظاہر ہے کہ جب حضور نبی کریم کی گستاخی ہوتی ہے تو حضور صاحب حق ہے، حضور کے پاس دونوں آپشن ہیں، آپ معاف بھی کر سکتے ہیں اور آپ سزا کی تنفیذ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہتوں کو تو حضور نے یقیناً معاف کیا، لیکن بعض پر حضور نے سزا کی تنفیذ کی، جیسے ابن قتل کا واقعہ میں نے پیش کیا اور کعب بن اشرف کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور بھی کئی ایسے واقعات ہیں کہ حضور نبی کریم نے گستاخان رسول کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ لیکن ہمارے فقہاء اور علماء فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم کی زندگی کے اندر، ظاہری زندگی کے اندر یہ دونوں آپشن آپ کے پاس تھے۔ اب حضور کے وصال کے بعد امت کے پاس ایک آپشن ہے، صرف سزا کی تنفیذ، امت کے پاس معافی کا آپشن نہیں ہے، کیونکہ یہ رسول کریم کا حق ہے۔ جب یہ رسول کریم کا حق ہے تو نہ گورنر معاف کر سکتا ہے، نہ زرداری معاف کر سکتا ہے، نہ گیلانی معاف کر سکتا ہے، نہ کوئی پیر فقیر معاف کر سکتا ہے، نہ کوئی ایم این اے معاف کر سکتا ہے، نہ کوئی ایم پی اے معاف کر سکتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے، ابھی بہت سے علماء نے تقریریں کرنی ہیں تو میں بھی نعرے مار رہا ہوں، یہ جو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں یہ بھی نعرے ہیں، ان کو نعرے ہی سمجھ لیں آپ۔ حضرات گرامی، میں یہ عرض کر رہا تھا، اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، مجھے کوئی مارے پیٹے زیادتی کرے، گالیاں دے، تو ویسے تو ہمارے ماشاءاللہ سب کچھ ہیں، بڑے ہیں ہمارے اور بڑے ذمہ دار عالم ہیں، یہ کہیں جی پیر افضل قادری کے ساتھ جتنی زیادتی ہوئی ہے میں معاف کرتا ہوں۔ آپ یہ خود فیصلہ کریں، یہ معاف کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں، زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے، یا تو میں ان کو وکیل مقرر کروں کہ آپ معاف کر سکتے ہیں، میں ان کو وکیل بھی مقرر نہ کروں تو یہ معاف کر سکتے ہیں؟ زیادتی میرے ساتھ ہو، معاف یہ کر دیں، میں معاف کرنے والا ہوں یا میں بدلہ لینے والا ہوں، ان کے پاس حق نہیں ہے۔ تو اب رسول کریم کو ایک آسیہ نامی بی بی گالی دیتی ہے، توہین کرتی ہے، تو یہ رسول کریم کا حق ہے نا، تو اس کو گورنر کیسے معاف کر سکتا ہے، اس کو زرداری کیسے معاف کر سکتا ہے، اس کو کوئی جج کیسے معاف کر سکتا ہے، اس کو کوئی سیاستدان کیسے معاف کر سکتا ہے؟ یہ رسول کریم کا حق ہے۔ تو رسول کریم سے تو اب ہماری ملاقات قیامت کے روز ہوگی۔ آپ کہیں گے جی خواب میں بھی ہو سکتی ہے، کشف بھی ہو سکتا ہے، تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ شرعی فیصلے کشف اور خواب کی بنیاد پر نہیں ہو سکتے، شرعی فیصلے خواب اور کشف کی بنیاد پر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ چیزیں قطعی نہیں ہیں، اور قطعی بات کا فیصلہ قطعی دلیل کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو یہ بھی میں نے اشارہ دے دیا اس بات کا بھی کہ اگر کوئی شبہ پیش کرے۔ پھر یہ کہا گیا جی عورت پر مجھے رحم آ گیا، میں وہاں پر گیا اس کو چھڑانے کے لیے، ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، اس قانون کو زیادتی کہا۔ پھر کہا جی یہ کالے قانون نہیں ہونے چاہیے، یہ کالے قانون ختم ہونے چاہیے۔ تو یہی بات تو اس بشر نامی منافق نے کہی تھی نا، اس نے بھی تو کہا تھا میں نہیں مانتا، اس نے بھی کہا میں نہیں مانتا اور یہ کالا قانون ہے، بالکل وہی بات کہی جو کہ کتب تفاسیر کے اندر ہے کہ منافق نے، بشر نامی منافق نے حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا کہ پیغمبر اسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا اور میں نہیں مانتا، میں آپ سے کروانا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا نہیں مانتے تم پیغمبر اسلام کا فیصلہ ہے؟ میں نہیں مانتا، میں آپ سے کرواتا ہوں۔ فرمایا پھر میں ابھی کرتا ہوں۔ اندر سے تلوار لے کر آئے اور تلوار سے گردن کاٹ دی اس منافق کی، اور فرمایا ہاکذا اقضی لمن لم یرضى بقضاء اللہ ورسولہ، اس طرح میں فیصلہ کروں گا اس شخص کا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں، انصاف کریں، جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے گستاخ رسول کی سزا موت ہے، کیا گورنر پنجاب اس پر راضی تھا؟ بھائی ایک دو آدمی نے بتایا کہ آپ سب کو نہیں پتا وہ اس پر ناراض تھا، گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، اس پر وہ ناراض نہیں تھا، اور اس نے 17 اور 19 ستمبر 2009 کو اخبارات میں جو اس کے بیانات آئے، اس نے کہا جی میں اس کو مانتے نہیں ہوں۔ کس کو؟ رسول کریم کے فیصلے کو، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو جو قرآن و حدیث میں موجود ہے، سزائے موت گستاخ رسول کی سزا، اس کو میں نہیں مانتا، اس نے بالکل اخبارات میں۔ پھر آپ لوگ جانتے ہوں گے
کہ ہم نے 7 اکتوبر کو اس کے خلاف تھانہ سول لائن راولپنڈی میں جا کے FIR بھی درج کروائی۔ یہ بھی تو ایک اعتراض ہے نا، کہتے ہیں جی تھانے میں جاتے، عدالت میں رجوع کرتے، قانونی کارروائی کرتے۔ قانونی کارروائی کے لیے بھی ہم نے باقاعدہ میڈیا کو ساتھ لے کر ہم وہاں پر سول لائن میں گئے۔ تو اس کے بعد پھر اس نے کہا جی یہ کالا قانون ہے، عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، عورتیں تو بہت گرفتار ہیں، باپ قتل کرتا ہے بیٹی پر، اس کو ملوث کر دیا جاتا ہے، بھائی قتل کرتا ہے اس کی بہن کو، شوہر قتل کرتا ہے، جیلیں بھری ہوئی ہیں۔ میں تو کوئی 13 مرتبہ جیل میں گیا ہوں، 4 مرتبہ میں میاں والی جیل میں بھی ہو کے آیا ہوں، اور میں غازی علم الدین صاحب کے دونوں کمروں میں رہ کر آیا ہوں، محض کمرے کے اندر اور 26 نمبر کوٹھی کے اندر بھی، جس اندر سے نکال کے آپ کو سزائے موت دی گئی، شہید کر دیا گیا، اس کوٹھی کے اندر بھی میں رہ کے آیا ہوں۔ اور میں نے اب عورت کے بارے میں سنیں، صحیح سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اس روایت کی سند بھی صحیح الاسناد روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی تھے اور ان کی ام ولد باندھی تھی۔ ام ولد باندھی وہ ہوتی ہے جسے مالک اولاد حاصل کر لے، اب وہ اس کو فروخت نہیں کر سکتا، اس کے مرنے کے بعد وہ خود بہت آزاد ہو جاتی ہے۔ تو ام ولد اس کی باندھی تھی، 2 بچے اس کے اس میں سے پیدا ہوئے، اور وہ اس کی بڑی اچھی رفیقہ حیات تھی، لیکن اس نے ایک سلسلہ شروع کیا حضور نبی کریم پر تنقید کرنے کا، حضور نبی کریم کے خلاف باتیں کہنا اس نے شروع کر دی، اس نبینا صحابی کے ام ولد باندھی نے۔ تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ صبح یہ مسئلہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ حضور ایک خاتون قتل ہو گئی ہے، تو حضور نبی کریم نے لوگوں کو جمع کیا مسجد نبوی شریف کے اندر اور فرمایا، لوگو میں قسم دیتا ہوں تمہیں، میرا جو تم پر حق ہے اس حق کی بنیاد پر قسم دیتا ہوں کہ مجھے بتاؤ اور اعتراف کرو جنہوں نے قتل کیا ہے۔ وہ نبینا صحابی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کی گردنیں پھرانگتے ہوئے گرتے پڑتے حضور نبی کریم کے قریب آ کے بیٹھ کے عرض کیا، حضور میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ وہ کانت لی رفیقتن، وہ میری بہت اچھی رفیقہ حیات تھی، اور اس میں سے میرے 2 بیٹے بھی تھے جو موتیوں کی مانند تھے، بڑے خوبصورت، لیکن کانت تسبو کا، حضور آپ کو وہ سب و شتم کرتی تھی، وتاقا فیکا، اور آپ کے بارے میں نازیبا باتیں کرتی تھی، اور میں اس کو منع کرتا تھا لیکن وہ باز نہیں آتی تھی، میں اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا، وہ ڈانٹ ڈپٹ قبول نہیں کرتی تھی۔ آج رات اس نے پھر یہ کام شروع کر دیا، تو حضور میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں اس کے خون کو رائیگاں قرار دیتا ہوں، نہ قصاص ہے، نہ دیت ہے، نہ ناراضگی ہے، نہ کوئی اور بات ہے۔ اب یہ عورت کے بارے میں بھی رسول کریم کا فیصلہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا جی مرتد جو ہوتا ہے اس میں عورت کو قتل نہیں کیا جاتا، فقہائے احناف کے نزدیک۔ کچھ لوگوں نے کہا جی مرتد جو ہوتا ہے اس کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ وہ واپس پلٹ سکتا ہے، تو گستاخ رسول بھی تو مرتد ہے، اس کو بھی مہلت ہونی چاہیے، اور اس میں عورت کو قتل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب بھی امام تقی الدین سبکی نے اور دیگر ائمہ نے دیا۔ انہوں نے کہا جس طرح میں آپ کو اپنی طرف سے ایک مثال پیش کر رہا ہوں، جس طرح ایک طلاق رجیہ ہوتی ہے اور ایک طلاق بائنہ ہوتی ہے اور ایک طلاق مغلظہ ہوتی ہے۔ ایک طلاق صریف لفظوں میں ہو تو رجیہ ہے، شوہر جب چاہے بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے، نکاح بحال کر سکتا ہے۔ بائنہ طلاق جو ہوتی ہے اس کے اندر دوبارہ نکاح کر کے ازدواجی تعلقات بحال ہو جاتے ہیں، اگر 1 یا 2 ہوں، ایک ہی ہوتی ہے بائنہ عام طور پر۔ اور جو مغلظہ طلاق ہوتی ہے، 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر
نہ شوہر بغیر نکاح کے ازدواجی تعلقات بحال کر سکتا ہے، نہ اس کو اس کے ساتھ نکاح کے ذریعے بھی ازدواجی تعلقات بحال کرنے کی اجازت ہے جب تک کہ حلالہ شرعیہ نہ ہو۔ تو طلاق مغلظہ جو ہوتی ہے اس میں احکام سخت ہو جاتے ہیں۔ امام تقی الدین سبکی نے فرمایا کہ ایک عام مرتد ہوتا ہے اور ایک مرتد غلیظ ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ گستاخ رسول مرتد غلیظ ہے، اس کے احکام مختلف ہیں، اس میں نہ معافی ہے، نہ اس میں مہلت ہے، نہ اس میں 3 دن کا وقفہ ہے، نہ کوئی اس میں انتظار ہے، اس میں فوراً قانون کی تنفیذ ہے، اور فرماتے ہیں اس میں عورت اور مرد کے درمیان مساوات ہے، مرد کو بھی قتل کیا جائے گا اور عورت کو بھی قتل کیا جائے گا۔ گستاخی رسول میں وہ ارتداد نہیں ہے جو کہ کلمہ کفر بکنے کا ارتداد ہوتا ہے، بلکہ یہ ارتداد غلیظ ہے، اس میں عورت کو بھی قتل کیا جائے گا۔ پھر یہ کہا گیا جی کہ یہ دہشت گردی ہوئی ہے، قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہے، ماورائے عدالت ہوا ہے، اس قسم کی باتیں غازی ممتاز صاحب کے بارے میں کی گئیں۔ اس کا بھی میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ غازی علم الدین شہید نے کیا وہ کوئی عدالتی فیصلہ ہوا تھا جس پر غازی علم الدین شہید نے عمل کیا تھا؟ وہ بھی تو عدالت سے باہر ہوا تھا نا۔ راج پال کو جو قتل کیا عدالت سے باہر ہی تھا نا۔ تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح بمبے سے آ کے لاہور میں اس کا مقدمہ لڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں عدالت میں، اور قائد اعظم محمد علی جناح کتنے بڑے دانشور تھے اور کتنے بڑے وہ وکیل تھے، اور بعد میں پھر وہ پاکستان کے تحریک کے وہ لیڈر بھی بنے۔ قائد اعظم ان کو کہا گیا، پھر ان کو بانی پاکستان ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہوا، لیکن قائد اعظم نے ایک مرتبہ نہیں کہا کہ یہ انتہا پسندی ہے یا ماورائے عدالت ہے یا یہ دہشت گردی ہے، بلکہ قائد اعظم نے کہا یہ رسول کریم کا مددگار ہے، میں اس کا مددگار ہوں، یہ رسول کریم کا مددگار ہے۔ تو اس موقع پر ہمارے میڈیا کو بھی اور عوام و خواص کو فرق کرنا چاہیے دہشت گرد اور غازی کے درمیان۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے جلسوں، اپنی تحریکوں، اپنے جلوسوں، اپنے اخباری بیانات، اس پر ہم فیچر بھی لکھیں، قوم کی ذہن سازی کریں۔ اگر غازی ممتاز کو دہشت گرد بنا دیا گیا تو اس سے پہلے جو غازی ہیں ان کا کیا حکم ہوگا؟ عامر چیمہ کو کیا کہیں گے آپ؟ علم الدین شہید کو کیا کہیں گے؟ اس کے اوپر جو صحابہ کرام کا عمل ہے پھر وہاں کیا فیصلہ آپ کریں گے؟ حضرت عمر فاروق کے پاس بھی تو نبی پاک کی عدالت موجود تھی، اور وہاں پر بھی کوئی سوال کر دے جی کہ عدالت موجود تھی، عدالت سے باہر مار دیا حضرت عمر فاروق نے۔ جب اس نے کہا میں نہیں مانتا حضور کے فیصلے کو تو حضرت عمر نے مار دیا نا اس کو۔ عدالت بھی نبی پاک کی تھی، اب تو عدالت ہے ہی کوئی نہیں، ہمارے ملک کے اندر تو شرعی عدالت ہے ہی کوئی نہیں۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھ لیں قاضی کے لیے بنیادی طور پر مسلمان ہونا شرط ہے یا نہیں حضرت صاحب؟ اور ہمارے ملک کے اندر چیف جسٹس کے لیے بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، ہندو بھی چیف جسٹس بن سکتا ہے۔ تو جس ملک کے اندر ہندو چیف جسٹس بن سکتا ہے وہ عدالت شریعہ نہیں ہے، وہ عدالت اسلامیہ نہیں ہے، اس کو شرعی عدالت ہم نہیں کہہ سکتے، نہ ان ججوں کو ہم قاضی اسلام کہہ سکتے ہیں، نہ ان کے لیے وہ اختیارات ہیں، نہ ان کے لیے وہ حیثیت ہے جو ایک قاضی اسلام کی ہوتی ہے۔ لیکن مدینہ شریف میں جس وقت حضرت عمر نے قتل کیا اس وقت اللہ کی عدالت مدینہ شریف میں لگی ہوئی تھی، نبی کریم کی عدالت اللہ کی عدالت تھی، اللہ کے فیصلے ہوتے تھے، نبی پاک صرف سناتے نبی پاک تھے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ اپنی طرف سے تو کلام کرتے ہی نہیں، وحی ہوتی ہے تو وہ کلام کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو پھر وہ کلام کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم عدالت تھی، اللہ کی عدالت، جس کے فیصلے، اللہ کے فیصلے رسول کریم کی زبان پر نافذ ہوتے تھے، چلتے تھے اور جاری اور ساری ہوتے تھے۔ اس عدالت کے باوجود بھی حضرت عمر فاروق نے ماورائے عدالت مار دیا، لیکن نبی پاک نے تو نہ گرفتاری کا حکم دیا، نہ حضور ناراض ہوئے، نہ حضور نے جھڑکا، نہ حضور نے فرمایا قصاص واجب ہے، نہ حضور نبی کریم نے دیت واجب کی، بلکہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ،
ان لوگوں نے کیا کام کیا؟ رسول کریم کے فیصلے کے ساتھ اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ رسول کی بے عزتی اس لیے ہوتی ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی جانب سے کی جائے۔ یہ آیتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کے بعد تائیدی آیتیں نازل ہوئیں۔ اس موقع پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے پکڑ کے نبی پاک کی عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا؟ خود کیوں کام کر دیا؟ ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب بھی پچھلے دنوں ایک شخص نے سوال کیا تو اسی وقت میرے ذہن میں اس کا جواب آ گیا۔ اللہ پاک نے کرم کر دیا، میرے ذہن میں اس کا جواب یہ آیا کہ سرکار دو عالم حیات ظاہرہ کے اندر تھے، دونوں آپشن موجود تھے، معاف بھی کر سکتے تھے، سزا بھی دے سکتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے سوچا اگر پکڑ کے نبی پاک کے پاس لے گیا تو ان کے پاس تو دونوں آپشن ہیں، صاحب حق ہے معاف بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے حضور معاف کر دیں، تو یہ شخص تو معافی کے قابل نہیں ہے، اس کی گردن قلم ہی قلم ہونی چاہیے۔ تو گردن قلم کر دی حضرت عمر فاروق اعظم نے، تاکہ ویسے بھی وہ مزاج شناس نبوت تھے اور ان کی رائے کے مطابق آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی آیتیں ان کی تائید میں، ان کی رائے کی تائید میں نازل ہوئیں بہت سی۔ اس موقع پر بھی ان کی سمجھ میں یہ بات تھی کہ یہ گستاخی رسول کا جرم اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر گستاخ رسول کو عدالت سے باہر بھی مار دیا جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ جرم نہیں بنے گا، اللہ اور اس کا رسول اس کو جرم قرار نہیں دیں گے۔ تو جس طرح حضرت عمر فاروق نے سمجھا اسی طرح ہی ہوا، نہ قرآن میں اللہ نے اس کو جرم قرار دیا، نہ حدیث پاک میں حضور نبی کریم نے اس کو جرم قرار دیا۔ تو ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری جماعت کے اندر، ہماری قوم کے اندر، امت مسلمہ کے اندر بہت سے غازی ہوں، کیونکہ شیطان بہت پیدا ہو گئے ہیں، بہت شیطان ہو گئے ہیں اور اعلانیہ شیطنت کرنے لگے ہیں۔ اب ان کا علاج وہی ہے جو حضرت عمر فاروق نے کیا تھا، یا جو نبینہ صحابی نے کیا تھا، یا وہ صحابی جنہوں نے اپنی بہن مار دی تھی، یا وہ صحابی جنہوں نے ایک یہودن عورت کو مار دیا تھا۔ یہ سب روایتیں کتب سیاستہ میں موجود ہیں، عدالت میں پیش ہی نہیں کیا، باہر ہی ان کا کام تمام کر دیا۔ یا جو غازی علم الدین شہید نے کیا تھا، یا 3-4 سال پہلے غازی عامر شیمہ شہید نے کیا تھا، یا جو اب حق ادا کر دیا ہے غازی ممتاز قادری صاحب نے، حق ادا کر دیا ہے اور مسئلہ ہی سارا حل کر دیا ہے۔ اب ایک طرف وزیر اعظم کہتے ہیں جی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، ایک طرف وزیر داخلہ کہتے ہیں جی میں پنجابی میں بھی کہتا ہوں، میں پشتو میں بھی کہتا ہوں، میں اردو میں بھی کہتا ہوں، میں انگریزی میں بھی کہتا ہوں، میں ساری زبانوں میں کہتا ہوں۔ میں کس طرح سمجھاؤں لوگوں کو کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ یہی شیطان پہلے کہتے تھے غلط استعمال ہوتا ہے، یہی شیطان شیطنت کرتے تھے اور دل آزاری کرتے تھے، امت مسلمہ کے جذبات زخمی کر رہے تھے اور کہتے تھے جی اس کا غلط، حالانکہ آج تک گستاخ رسول قتل ہوا ہی نہیں ہے۔ نیچے والی عدالت فیصلہ کرتی ہے، اوپر والی رہا کر دیتی ہے۔ کتنے گستاخ رسول قتل ہوئے اس ملک کے اندر، کتنا غلط استعمال ہوا ہے، کوئی اس کا غلط استعمال نہیں ہوا۔ ہر قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ایک بندہ قتل کرتا ہے، 10 کے خلاف FIR درج ہوتی ہے، 10 بندے بے گناہ جیلوں میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بندہ جرم کرتا ہے، ایک بندہ لڑائی کرتا ہے، اس کے جتنے رشتہ دار ہیں، اس کے سسرال والوں میں، اس کے آباء و اجداد کی طرف سے جتنی اہم شخصیات ہوتی ہیں، غلط استعمال کر کے ان کے خلاف FIR نہیں درج کرائی جاتی۔ اس پر کیوں یہ لوگ نہیں شور و غل کرتے یا احتجاج کرتے؟ اس پر تو ابھی تک وہی کچھ نہیں ہے۔ پھر بھی یہی لوگ اس وقت کہہ رہے تھے غلط استعمال ہے۔ اب غازی ممتاز صاحب نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اتنا جرت مندانہ اقدام اٹھایا ہے اور اتنا عظیم کام کیا ہے، اتنی اسلام کی عظیم خدمت کی ہے اور امت کی طرف سے فرض ادا کیا ہے۔ پوری امت کی طرف سے اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا کرے۔ ان کے لیے دعائیں کرنے کی بھی ضرورت ہے، اللہ ان کے درجے اور بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے 2 مہینے کے بچے کی بھی حفاظت کرے، اللہ اس کے والدین کو بھی صبر دے، ان کے خاندان کو بھی، ان کی ہر قسم کی امداد کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی قربانی دیتا ہے تو امت مسلمہ سے زبانی اس کو شاباش دیتی رہے، نہیں، اس کے بچے کی مالی سرپرستی کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کی بیوی کی ضرورتیں پوری کرنا، اس کے بوڑھے ماں باپ کی ضرورتیں پوری کرنا، اس کے خاندان کی ضرورتیں پوری کرنا، اس کی قانونی ضرورتیں پوری کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غازی ممتاز قادری کے بیٹے محمد علی کو ہمیں ارب پتی بنا دینا چاہیے تاکہ ہمارے اندر بے شمار غازی پیدا ہوں۔ اگر ایک سپاہی شہید ہوتا ہے،
اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے تو شہباز شریف اس کو 20 لاکھ دیتا ہے، تو اگر ایک آدمی رسول کریم کا بدلہ لیتا ہے تو ہمیں 20 لاکھ نہیں 20 کروڑ روپے اس کو دینے چاہیے۔ یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ اب آپ پورے ملک کے اندر پھیل جائیں اور جلسے کریں، کانفرنسیں کریں، اخبارات میں فیچر لکھیں، میڈیا کو جھنجھوڑیں کہ میڈیا جب آزاد ہے تو میڈیا دہشت گرد اور غازی میں فرق کرے نا۔ دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو مسجدوں پر حملہ کرتا ہے، دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو نمازیوں کو شہید کرتا ہے، دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو اسکولوں پر حملہ کرتا ہے، دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو بے گناہ لوگوں کو مارتا ہے، دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو ناحق قتل کرتا ہے، دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو شرعی جواز کے بغیر لوگوں کی جان و مال کے درپے ہوتا ہے، اور غازی اسلام وہ ہوتا ہے جو رسول کریم کی غیرت کی بنیاد پر رسول کریم کا بدلہ لیتا ہے۔ جس طرح غازی علم الدین شہید نے جب مارا نا خنجر تو باہر نکل کے لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لیا ہے۔ یہ پہلا لفظ تھا غازی علم الدین شہید کا، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے۔ باہر نکل میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لیا ہے۔ تو اس نے بھی کیا کہا؟ کتنی تحقیقات ہوئی، کتنی کمیٹیاں مقرر ہوئیں، اوپر اور نیچے سے، مرکز اور صوبے سے انہوں نے انکوائریاں کی، اور بجلی کی شاٹ بھی لگائی گئی اور کرنٹ بھی لگائے گئے، اور پتہ نہیں کون کون سی اذیتیں دی گئیں، لیکن اس شخص نے ایک ہی بیان دیا کہ میں نے رسول کریم کی غیرت کی بنیاد پر یہ کام کیا ہے۔ یہ گستاخ رسول ہے۔ اس شخص نے رسول کریم کے قانون کو کالا کہا ہے۔ اس بنیاد پر میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ میرے پیچھے کوئی دہشت گرد تنظیم ہے، نہ کوئی مذہبی تنظیم ہے، نہ کوئی سیاسی شخصیت ہے، نہ کوئی مذہبی شخصیت ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اپنی طرف سے کیا ہے، اپنی ذاتی بنیاد پر کیا ہے اور جذبہ ایمانی کی بنیاد پر کیا ہے۔ تو ان حالات میں اب وقت آ گیا ہے کہ آپ غازی کو غازی کا درجہ دلوائیں۔ آپ اخبارات میں، میڈیا پر، اپنے جلسوں میں، اپنے جلوسوں میں، اور پھر تاریخ کے اندر اس غازی کا درجہ غازی کا ہونا چاہیے، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ اس شخص نے رسول کریم کا جو قانون ہے، مقدس قانون توہین رسالت، اس کی حفاظت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب بہت سے علماء ہیں، مشائخ ہیں، موضوع تو اور بھی بہت ہیں۔ ایک نقطہ میرے ذہن میں اور آ گیا ابھی آسیہ نامی خاتون جو ہے وہ کون ہے؟ مسیح ہے نا، عیسائی ہے نا؟ وہ پڑھی لکھی ہے یا اس نے کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے؟ ہاں جی، کسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اس نے؟ ان پڑھ ہے، غیر مسلم ہے۔ کیا قرآن کریم اس نے پڑھا ہوا ہے تفسیر کے ساتھ؟ بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے؟ تو اگر وہ عورت گستاخی کرتی ہے تو یقیناً وہ گستاخ رسول ہے، واجب القتل ہے۔ تو اگر کوئی پڑھا لکھا مولوی گستاخی کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جس نے بخاری پڑھی ہوئی ہے۔ شاہ جی یہ بات پیر صاحب قبلہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ لیڈر ہیں ہمارے، انجمن اساتذہ پاکستان کے بھی آپ لیڈر ہیں، ہمارے سنی اتحاد کے بھی لیڈر ہیں، اس پر بھی خدا کے لیے ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ محض آپ اس پر یہ نہیں کہ اس کو میں بات کر رہا ہوں تو آپ اس پر خوش ہو کر محظوظ ہو کر آپ کہیں یہ بات ہوگی یا نہیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ میں اس کو کافی نہیں سمجھتا جب تک کہ آپ اس بیماری کا علاج نہ کریں، ہمارے رسول کے ذمہ داران جو ہیں اس کا علاج نہ کریں۔ اب جن لوگوں نے کہا جی کہ شیطان کا علم جو ہے وہ تو پوری زمین پر محیط ہے، پوری زمین کے بارے میں شیطان کو علم حاصل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی کوئی نص نہیں ہے۔ یا جن لوگوں نے کہا کہ حضور کا علم ظاہر ہے، بعض ہے، کلی تو نہیں ہے، بعض کا علم اللہ نے آپ کو دیا، تو اس میں آپ کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو حیوانات کو بھی حاصل ہے، جانوروں کو بھی حاصل ہے، بچوں کو بھی حاصل ہے، پاگلوں کو بھی حاصل ہے۔ ایسا علم تو بچوں اور پاگلوں کو بھی حاصل ہے۔ اور پھر جن لوگوں نے کہا کہ تقدم و تاخر میں کیا فضیلت ہے پیچھے آنے میں، کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کیا جائے، آخری ہونے میں کون سی فضیلت ہے؟ اور یہ عوام کا خیال ہے، یہ عوام کا خیال ہے، حالانکہ یہ عوام کا خیال نہیں ہے، یہ رسول کریم کا اپنا فیصلہ ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ میرے بعد 30 شخص پیدا ہوں گے جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یزعم انہ نبی اللہ، اپنے آپ کو وہ نبی سمجھے گا۔ الا وانا خاتم النبیین، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، اور خاتم النبیین کا معنی کیا؟ لا نبی آبادی، میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ یعنی خاتمیت زمانیہ حضور نبی کریم نے اس سے مراد لی،
اور حضور نبی کریم نے فرمایا کہ میں زمانے کے اعتبار سے بھی آخر ہوں، اور یہ بھی ایک میری فضیلت ہے کہ میں آخر الانبیاء ہوں۔ تو کہا گیا کہ یہ تو عوام کا خیال ہے۔ پھر کہا گیا جی کہ حضور کے زمانے میں یہ بعد میں کوئی نبی پیدا ہو جائے تو پھر بھی آپ خاتم النبیین ہیں۔ جس طرح آپ گوجرا والے پہلوانوں کا شہر ہے، آپ کہیں جی اس پہلوان پر پہلوانی ختم ہے، اس پہلوان پر پہلوانی، اس کا کیا معنی لیتے ہیں؟ یہ بڑا پہلوان ہے، جو بڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس پر پہلوانی ختم ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا جی حضور کے آخری نبی ہونے کا بھی معنی یہ ہے کہ آپ پر نبوت ختم ہے، کہ آپ بڑے نبی ہیں، چھوٹا نبی آ سکتا ہے، چھوٹا نبی آ سکتا ہے، چھوٹا نبی آ جائے تو پھر بھی آپ خاتم النبیین ہیں۔ خاتمیت مرتبیہ مراد ہے، خاتمیت مرتبیہ مراد ہے، زمانیہ مراد نہیں ہے خاتم النبیین سے، یہ کچھ لوگوں نے کہا۔ اور پھر تحذیر الناس میں لکھا کہ آپ کے زمانے میں بھی آ جائے تو پھر بھی خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد آ جائے تو پھر بھی خاتم النبیین ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں لوگ کیوں خاموش ہو گئے ہیں؟ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ اور پھر میں آپ کے لیے ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، آپ سورہ الفتح نکالیں، الفتح جو 26ویں پارے میں ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ان کا آپ ترجمہ دیکھیں جو سعودی عرب سے آتا ہے۔ اور آپ بعض اوقات علماء سے پوچھتے ہیں جی ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، آپ خود ہی فیصلہ کریں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کا جو شائع کردہ ترجمہ ہے سعودی کا، محمد جونا گڑھی کا اور محمود الحسن کا اور مدرسہ دیوبند کا اور اہل حدیثوں کا، اپنا وحید الزمان کا اور لشکر طیبہ کا اور جماعت الدعوہ کا، ان سب کے جو ترجمے ہیں ان میں ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اے نبی تیرے اگلے پچھلے گناہ بخشے گا، یہ سب نے ترجمہ کیا ہے۔ 26واں پارہ آپ چیک کریں، سورہ الفتح جس کو آپ سورہ فتح کہتے ہیں، سورہ الفتح کی آیت نمبر 2 کا آپ ترجمہ چیک کریں 26ویں پارے میں، ان سب لوگوں نے ترجمہ کیا کہ اے نبی اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے گا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ہم نے آپ کو فتح مبین یہ دیا ہے کہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے گا۔ اب آپ فیصلہ کریں حضور کا کوئی گناہ ثابت ہے ہسٹری میں؟ حضور کی زندگی تو گناہوں سے پاک ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، مجھے قسم ہے تارے کی، جب وہ طلوع یا غروب ہوتا ہے تمہارے نبی نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں کہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے، کبھی بہکے نہیں ہیں۔ اور فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، جملہ اسمیہ ہے، دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ صراط مستقیم پر ہے، ہمیشہ ہمیشہ صراط مستقیم پر۔ یہ اللہ پاک کی قسمیں ہیں حضور کے بارے میں۔ فرمایا والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے کہ میرے حبیب صراط مستقیم پر ہیں، ہدایت پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ وہ ہستی جس کے بارے میں اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، اس بات کے انداز میں بھی سلبیہ سلب کے انداز میں بھی، دونوں طریقے سے اللہ پاک قسمیں اٹھاتا ہے، نہ ان کا گناہ ہے اور وہ صراط مستقیم پر ہیں۔ ان کے بارے میں جن لوگوں نے کہا جی کہ حضور کے گناہ اللہ معاف کرے گا، یہ ترجمے کیے، ان کا آپ کیا حکم لگاتے ہیں؟ آپ علماء بھی فیصلہ کریں، آپ عوام بھی فیصلہ کریں، کیا وہ لوگ آسیہ سے کم ہیں؟ آپ فیصلہ کریں یار، آسیہ سے وہ آگے ہیں۔ آسیہ غیر مسلم ہے، اس نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے بخاری نہیں پڑھی، انہوں نے قرآن بھی پڑھا اور بخاری بھی پڑھی ہے، اور وہ ان پڑھ ہے، یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ تعلیم یافتہ ہیں۔ تعلیم یافتہ کا جرم بڑا ہوتا ہے، عالم کا جرم بڑا ہوتا ہے، جو قانون کو سمجھتا اور پھر عمل نہ کرے قانون پر، اس کا جرم بڑا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ناموس رسالت کے لیے جلوس نکال رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں بلے بلے جی فلاں مولوی نے بڑا جلوس کٹے ہے جی؟ اس کی مثال اس طرح ہے کہ کہیں چور چوری کریں اور پھر جب گھر والے احتجاج کریں تو چور جلوس نکالنا شروع کر دیں چوری کے خلاف۔ یہ سب چور ہیں جو چوری کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں، یہ سب گستاخان رسول ہیں، اور یہ گستاخی رسول کے مسئلے پر جلسے جلوس کر رہے ہیں۔ اور ہمارے بھی کچھ لوگ بگڑے ہوئے لوگ، کچھ ناسمجھ لوگ، کچھ ان پڑھ لوگ، کچھ جاہل لوگ، یا کچھ لالچی لوگ، یا کچھ شہرت پسند لوگ جو ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر اس سنی کانفرنس کے اندر میں عوام سے بھی مطالبہ کروں گا، لیکن بالخصوص میں علماء و مشائخ سے اور ذمہ داران قوم سے یہ مطالبہ کروں گا کہ خدا کے لیے قوم پر یہ صورتحال بھی واضح کریں کہ یہ لوگ جو
ناموس رسالت کے نعرے لگا رہے ہیں، کوئی حرمت رسول کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی تحفظ ناموس رسالت کا علم بردار بنا ہوا ہے، آپ کم از کم اپنی تقریروں میں لوگوں کو بتائیں کہ یہ خود گستاخان رسول ہیں، خود یہ گستاخان رسول ہیں، اور ان کے اپنے دامن گستاخی رسول کے ساتھ آلود ہیں۔ اور آپ میڈیا سے بھی سوال کریں، اور آپ تمام ذمہ داران قوم سے یہ سوال کریں کہ ان سے پوچھا جائے کہ کیا انہوں نے توبہ کر لی ہے؟ جو انہوں نے گستاخیاں بکی ہیں اپنی کتابوں کے اندر، کیا یہ لوگ تائب ہو گئے ہیں کہ یہ جلوس نکال رہے ہیں ناموس رسالت کے، اور اپنے آپ کو شمع رسالت کے پروانے ثابت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو رسول کریم کے یہ عاشق ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہے، حالانکہ ان کے اپنے دامن جو ہیں گستاخی رسول کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی نقطہ میرے ذہن میں اس موقع پر آیا ہے، اس کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال بہت سے مسائل ہیں، تو میں نے چند ایک مسائل کے بارے میں نے آپ کے سامنے اٹھائے ہیں، رکھے ہیں، اس امید پر کہ آپ ان کے لیے جو آپ کا شرعی منصب ہے اور جو آپ کا شرعی فریضہ بنتا ہے آپ انجام دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔